الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے بقول قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ ہم تو دہرانے والے ہیں. یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آپ پہلی بار سن رہے ہیں. یقیناً آپ نے کئی بار پڑھے ہوں گے یا علماء سے سنے ہوں گے. اس لیے قاری عبدالحی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو دہرانے والے ہیں کہ وہ مضمون وہ مضامین میرے سامنے یا آپ کے سامنے تازے ہو جائیں. اور پھر انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں جو عقائد کے یا اعمال کے اسباق پنہا ہیں وہ میں بھی یاد کروں، وہ آپ بھی یاد کریں، وہ آپ بھی یاد کریں، وہ میں بھی یاد کروں. اور پھر کوشش کریں کہ گر ہمارے عقائد میں کچھ جھول ہے تو وہ بھی باقی نہ رہے، اور گر ہمارے اعمال میں جھول ہے تو وہ بھی باقی نہ رہے. تو بہرحال قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم یوں کہنے لگی کہ گر ہمیں آپ کے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا نا
تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. یہ قومیں ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب ان کو دیا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں اس کو بیان فرمایا. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط. قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریا ان ربی بما تعملون محیط. حضرت نے ارشاد فرمایا کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے یعنی میرے خاندان کا دباؤ تم پر اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ ہے؟ میرے خاندان کا لحاظ اللہ ذوالجلال والاکرام سے زیادہ کر رہے ہو، جبکہ اس پاک ذات کو یا اس پاک ذات کے احکامات کو تم لوگوں نے پسے پشت پھینک دیا. اور جبکہ میرے رب میرے اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس پاک ذات کی شان یہ ہے کہ تمہارا ہر قول تمہارا ہر فعل اس پاک ذات کی نگاہ میں ہے. ان ربی بما تعملون محیط، علم محیط کے مالک ہے وہ میری پاک رب کی ذات. تمہارا ہر قول ہر فعل کو اس پاک ذات نے گھیر رکھا ہے. تمہارا کوئی قول فعل اس کے پاک علم سے باہر نہیں ہے. تم اس پاک ذات کے احکامات کو پسے پشت پھینکے ہوئے اور مجھے کہتے ہو کہ میرے خاندان کا لحاظ کر رہے ہو. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. یعنی ان کی بات سننے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا نا کہ میرے رب کی پاک نگاہ میں تمہارا ہر قول اور فعل ہے، اب اس کے بعد حضرت شعیب فرماتے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو جو عمل تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، اور جو عمل ہم کرتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں گے. اور ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ عذاب جو رسوا کر کے رکھ دیتا ہے وہ کس پر آئے گا. جو رسوا کر کے رکھ دے گا وہ عذاب کس پر آئے گا، اور کون جھوٹا ہے یہ بھی تم جان لو گے. یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے. جب نہیں مانتے ہو، اب سمجھانا ہمارے بس میں ہے، وہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی پاک جملوں کا یہ خلاصہ علماء نے لکھا ہے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. فرمایا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے، کس کے اعمال صحیح ہیں کس کے اعمال غلط ہیں. سب واضح ہو جائے گا. جب نہیں مانتے ہو تو اب بتانا ہمارے بس میں ہے، تمہیں منوانا تو ہمارے بس میں نہیں. تو بہرحال جب قوم اس مرحلے تک آ گئی
یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے حجت تمام کر دی گئی اور وہ کسی کروٹ ماننے کو نہ آئے. تو اللہ ذو جلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ کا حکم آ گیا. علماء نے لکھا ہے یعنی کہ عذاب کا حکم آ گیا ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، جب اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور حکم آ گیا. نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے نجات دی شعیب کو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو تھے نا ظالم انہیں صیحہ نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اس صیحہ نے ان کا یہ حال کیا کہ وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. مانا یہ کہ یعنی سینہ نیچے تھا پیٹھ اوپر تھی. یہ خدا کا قہر آیا ان پر. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اس مقام پر تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ان کے اوپر کڑک آئی یعنی چیخ آئی. اور علماء نے لکھا ہے وہ چیخ فرشتے کی چیخ تھی، وہ اتنی سخت اور اتنی کڑک تھی کہ اس نے ان کے جگر ہی پھاڑ دیے. قرآن پاک کے اس مقام پر تو کڑک اور چیخ کا ذکر اللہ نے فرمایا. علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ نے ان پر آنے والے عذاب کو رجفہ فرمایا، زلزلہ، سورۃ اعراف میں. اور قرآن پاک کے تیسرے مقام پر اللہ ذو الجلال والاکرام نے یوں بھی ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ، پھر پکڑا ان کو، عذاب نے، یوم الظلہ، سائبان والے دن کے، یعنی سائبان والے دن کے عذاب نے آپ پکڑا ان کو. یہ تین طرح کی بات ہو گئی، یعنی زلزلہ، اپنا چیخ، اور اپنا سائبان والے دن کا عذاب. اب یہ تین. اچھا، بعض علماء نے یوں فرمایا کہ یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا ابتدائیہ میں پڑھا تھا کہ ان کے دو حصے تھے نا جس پر کچھ نہ کچھ بحث بھی ہم نے پڑھی، مدین والے اور ایکا والے. اب ایکا والے اور مدین والے، اور اس لیے بعد نے فرمایا کہ یعنی عذاب بھی ان پر الگ سے آیا، کسی پر زلزلہ آیا اور کسی پر چیخ اور کسی پر سائبان والے دن کا عذاب. لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ اکابر نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ دونوں جو ایکا والے ہوں یا مدین، ان کے اوپر یہ تینوں طرح کے عذاب آئے ہیں. زلزلہ بھی آیا ہے، چیخ بھی آئی ہے، اور سائبان والے دن کا عذاب بھی آیا ہے. اور یعنی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کتب متقدمہ کی روشنی میں کہ پہلے ان پر زلزلہ آیا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، اس زلزلے کے بعد ان کے اوپر چیخ آئی ہے جس نے ان کے جگر ہی پھاڑ دیے. اور فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. ان پاک جملوں کی تفسیر کے موقع پر علماء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ان کے اوپر سخت گرمی پڑی، اور کچھ علماء نے اس گرمی کے دنوں کی تعداد 7 لکھی ہے کہ 7 دن تک اتنی گرمی پڑی کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اوپر دوزخ کی کھڑکی کھول دی گئی ہو. اتنی سخت گرمی پڑی، بل بلا اٹھے گرمی کے مارے، یعنی پانی خشک، ہونٹ خشک، جسم خشک. وہ تو قہر تھا خدا کا. اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ تنگ آ گئے اور تنگ آ کر باہر کی طرف نکلے. بھئی اس بستی سے، اس علاقے سے باہر نکلے، ہم تو بلبلا اٹھے، اتنی گرمی. جب باہر نکلے
تو ایک بادل آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب وہ بادل آیا تو گہرا بادل تھا. اچھا اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا. مثال کے طور پر عرض کروں جیسے ایک یا دو گئے, اب جیسے جیسے اس کے بادل کے نیچے ٹھنڈک, ادھر نکلتے ہیں گرمی, ادھر ٹھنڈک, ادھر گرمی, ادھر ٹھنڈک, اور وہ سارے اس بادل کے نیچے کوئی کئی دنوں سے گرمی سے تنگ آئے وہ لوگ تھے. جب ان کو یہ ٹھنڈک ملی, جب وہاں گزر گئے, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ یوم الظلہ, ان کے اوپر قدرت نے اس بادل کے اندر سے انگارے برسائے. مانا یہ کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, خلاصہ یہ ہے کہ بالکل ختم ہو گیا, خدا کے عذاب میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے. اکابر نے فرمایا ہے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ گر ان کے عقائد و اعمال ایسے تھے, اور خدا نہ کرے اگر ہمارے اور اعمال اور عقائد بھی ویسے رہے, تو گر وہ برباد ہوئے تو ہم کیسے بچیں گے. اس لیے جب تک وقت ہے, اس وقت کی قدر کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ کو اپنے عقائد پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اس قوم کے حالات میں, اور پھر قصہ مختصر کریں کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جب وہ قوم ختم ہوئی, عذاب خداوندی کی نظر ہوئی, پکڑ میں آئی, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چل دیے, اور حضرت نے ارشاد فرمایا اے قوم ہم تمہیں خود اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکے, ہم تمہیں نصیحتیں کر چکے, فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, اب اس قوم پر کیا افسوس کریں جو ناشکری تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. حضرت شعیب نے فرمایا آپ اس قوم پر کیا افسوس کرنا ہے جو ناشکری تھی. حضرت ارشاد فرما کر ان سے منہ موڑ کے چل دیے. علماء مفسرین نے لکھا ہے جب وہ قوم برباد ہو گئی, غرق ہو گئی, تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے. اب وہاں سے چلنے کے بعد یعنی مدین سے چلنے کے بعد حضرت کہاں تشریف لے گئے, اس میں کئی طرح کی ابحاث ہیں, اور اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھتے ہیں کہ اپنا حضرت تشریف لے آئے اپنا حضر موت. ایک قول کے مطابق آگے تھوڑی سی وضاحت آ رہی ہے کہ بعض علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت تشریف لے گئے اور اپنے بقیہ زندگی کے دن حضرت نے وہیں پورے کیے, اور وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اور حضر موت میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو دفنا دیا گیا. بلکہ مولانا عبد الرحمن صاحب اور اپنا مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنا بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضر موت میں ایک مزار زیارت عام و خاص ہے, یعنی زیارت گاہ ہے, عام و خاص لوگ جاتے تھے وہاں زیارت کرنے, اور اس علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے. لیکن مولانا حفظ الرحمن سیو ہاروی رحمت اللہ نے لکھا ہے, جن بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے ساتھ ہی میں انہوں نے شک کا بھی اظہار کیا ہے, البتہ اپنے شک کی وضاحت نہیں کی.
وجہ نہیں لکھی۔ لیکن اگلی بات مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری نے ایک اور بات لکھی ہے کہ انہی بزرگوں نے پھر یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار پاک کا حضر موت میں ہونا کوئی صحیح بات نہیں لگتی، تحقیقی بات نہیں لگتی، یقینی بات نہیں لگتی، بلکہ انہوں نے یہ رجحان پیش کیا ہے کہ قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مدین سے حضر موت نہیں حرم آ گئے تھے اور اپنے بقیہ زندگی کے دن حرم میں پورے فرمائے، اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم آیا تو اس دنیا سے حضرت شعیب علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے حوالے سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس جگہ پر دفنایا گیا تھا جہاں بعد میں دار الندوہ بنا، حرم میں، جو مکے کے لوگوں کی مشورہ گاہ تھی۔ تو بہرحال اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک اپنا بزرگ عالم ہمارے اور آپ کے دور کے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامے میں وادی شعیب کا ذکر لکھا ہے علیہ السلام، اور غالباً وہ انہوں نے اردن کے باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ سننے کو ملا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وادی اردن میں کی اس وادی میں وادی شعیب میں دفن ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بالکل پہاڑی کی چوٹی تھی اور اس چوٹی کے اوپر ایک مزار تھا جس کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف تھی، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔ البتہ وہ غالباً فوجی علاقے میں شمار کی جا رہی تھی جگہ، اس لیے سب کو تو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، جس کو وہ اجازت دیتے تھے وہ جاتے تھے۔ بہرحال اب قصہ مختصر یہ کریں کہ اس بات کی طرف اگر یہ تین اقوال گویا کے سامنے آ گئے، ایک حضر موت، دوسرا حرم اور تیسرا اردن، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا ذہن دوڑائیں اور میں اور آپ اس سبق کی طرف لوٹیں جو ہم نے قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے ابواب میں صاحب قصص الانبیاء کا پڑھا تھا کہ ما سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے کے یقینی نشان کے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کسی بھی مزار پاک کے نشان کا یقین سے ثبوت نہیں ہے، گمان ہے۔ اب جیسے دیکھیں اردن کا بھی پیش کیا گیا، حضر موت کا بھی پیش کیا گیا، حرم کا بھی پیش کیا گیا، تو یقینی بات نہیں۔ البتہ مولانا عبد الرحمان صاحب نے آخری قول یہ جو حرم والا پیش فرمایا ہے، ان کی عبارت سے محسوس ہوتا ہے کہ کئی اکابر کا رجحان اسی طرف ہے کہ بعد میں آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام حرم تشریف لے آئے اور حرم میں اپنے بقیہ زندگی پورے فرما کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ بہرحال ہم نے اپنی بساط تک حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، میرے پڑھنے سننے میں جہاں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائیں، اور اس کے بعد قصص الانبیاء علیہ السلام کی اگلی کڑی ہم پڑھنا شروع کریں گے اگلے جمعے سے انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے توفیق دی۔ جو پڑھ لیا اللہ قبول فرمائیں، آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم شروع کریں گے، جیسے کہ اپنا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اس مرحلے پر جس کی طرف میں نے ذکر کرنا ہے اور یا جن نبی کا میں نے اگلے جمعے سے درس شروع کرنا ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اس مقام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ
ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کو منظور ہوا تو اگلے جمعے سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھنے شروع کریں گے۔ اپنی بساط تک دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول فرمائیں اور مزید کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔